بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اورل پریزنٹیشن اسکل. پریزنٹیشن پریپیئرڈ ہو یا ان پریپیئرڈ ہو، آپ نے اس کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ بات ڈسکس کرنی ہے. پر آج کے اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو آج میں بنا رہی ہوں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس ویڈیو کے ہر پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ پریزنٹیشن کے مارکس ہر سبجیکٹ کے آپ ایزیلی حاصل کریں گے اور ایک بھی مارکس آپ مس نہیں کریں گے اگر یہ سارے پوائنٹ آپ مد نظر رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ٹاپک میں نے کمیونیکیشن اسکل سے لیا ہے. کمیونیکیشن اسکل جو ایک سبجیکٹ ہے BS انگلش کے اندر سیمسٹر 1st 2nd 3rd کے اندر دیا جاتا ہے، اس کا پوائنٹ نمبر 6 to 7 ہے اورل پریزنٹیشن اسکل. اس کے علاوہ ٹو آسک کویشچن، ریلیونٹ کویشچن، ٹو سیک انفارمیشن اینڈ کلیریفیکیشن، اور لاسٹ میں یہ والا پوائنٹ پریپیئرنگ فار دا انٹرویو فار جاب، اسکالرشپ، پلیسمنٹ، فار انٹرنشپ. یہ 3 پوائنٹ جو ہیں لاسٹ والے، ان کو ڈسکس کرنا ہے اور یہ 4th پارٹ ہے، یعنی کہ 4th ویڈیو بن رہی ہے کمیونیکیشن اسکل کے اوپر. اس سے پہلے 3 میں اپلوڈ کر چکی ہوں، وہ آپ کو چینل پہ مل جائیں گے. آج کی ویڈیو کے بعد ہمارا لسننگ اور اسپیکنگ اسکل کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو کمنٹ میں پوچھیے گا. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جس میں ہم نے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے کہ ٹو آسک اینڈ آنسر ریلیونٹ کویشچنز ٹو سیک انفارمیشن اینڈ کلیریفیکیشن. جب بھی آپ کوئی لیکچر لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا صرف مقصد ہونا چاہیے اس سمجھنے کا کہ آپ اس لیکچر کے اندر سے انفارمیشن کیا نکال سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ سوال پوچھ کے ہوتا ہے یا سوالوں کے جواب حاصل کر کے ہوتا ہے؟ تو اس بات کو جب آپ فوکس رکھیں گے انگلش لینگویج کے اندر تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی. اس کے بعد جو میجر پوائنٹ جو ہر اسٹوڈنٹ کی لائف کے اندر آتا ہے، چاہے وہ BS انگلش کا ہو یا کوئی اور ڈگری کر رہا ہو، وہ ہے اورل پریزنٹیشن اسکل. اورل پریزنٹیشن جو ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک پریپیئرڈ ہوتی ہے اور ایک ان پریپیئرڈ ہوتی ہے. اگر آپ کو ان پریپیئرڈ اورل پریزنٹیشن کے لیے بلا لیا جاتا ہے، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر نے کہا ہے کہ ہاں جی آپ فرنٹ والی بچی اٹھ جائیں یا بچہ اٹھ جائے اور اس ٹاپک پہ آ کے پریزنٹیشن دے دیں، سرپرائز پریزنٹیشن ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ویسے تو آپ کو پہلا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ اسٹڈی ڈیلی، یعنی کہ آپ کو ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس ٹاپک کے بارے میں ٹیچر کہہ رہا ہے. اگر پھر بھی آپ کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے ٹاپک کے بارے میں، بالکل مختصر سے آتی ہے، صرف ڈیفینیشن کے بارے میں پتہ ہے، تو جی فوراً چوڑے ہو جائیں، بی کانفیڈنٹ. یہ آپ کو اگر صرف ڈیفینیشن تک آتی ہے نا، آپ کو ایگزامپل بھی نہیں پتہ، وہ بھی آپ کے لیے اورل پریزنٹیشن یا ان پریپیئرڈ پریزنٹیشن کے لیے کافی ہوتی ہے. آپ نے کانفیڈنس سے جانا ہے اور فوکس کرنا ہے ٹاپک کے اوپر. جیسے ہی آپ کا ٹیچر آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں. بہت سارے بچے کھڑے ہوتے ہوئے شائع ہوتے ہیں، دوستوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، پین اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہیں. آپ فوراً ساری چیزیں چھوڑ دیں. آپ کا فوراً سے فوکس ٹیچر کی بات پہ آ جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا ٹاپک کا ہے، اور وہ فوراً آپ کی میموری میں جانا چاہیے اور سوچیں کہ اس سے ریلیونٹ آپ کو کتنی باتیں پتہ ہیں. ڈیفینیشن پتہ ہے، ایکسپلینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی، ایگزامپل کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ. اور اگر آپ کو صرف ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ اس پہ ہی گرپ کریں. اس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں ٹائم لینے کے لیے ٹیچر سے کہ آپ کویشچن کو دوبارہ رپیٹ کر دیں. دوبارہ یہ پوچھنے میں، پریزنٹیشن کے اندر یہ پوچھنے میں، جو کہ سرپرائز ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا. اس سے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے. ٹیچر دوبارہ کویشچن بتا رہا ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں پریزنٹیشن کس طرح آپ نے ڈیلیور کرنی ہے اس چیز پر. اگر آپ کو پریزنٹیشن نہیں آتی، صرف ٹاپک کا نام آتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو آپ وہ تھوڑی بات کریں. آپ کو بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ اس نے آپ کو سرپرائزلی کھڑا کیا ہے، آپ ان پریپیئرڈ ہیں، آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں آتی ہوں گی، کم چیزیں آتی ہوں گی، تو آپ کم بات کریں لیکن درست کریں. آپ کوشش کریں کہ غلط بات آپ کے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ وہ آپ کی مسٹیک ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اٹ از نارمل ٹو میک مسٹیک. جب آپ پریزنٹیشن دینے جاتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ٹیچر کو پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں، اوبیسلی آپ نے مسٹیک کرنی ہے. ٹیچر بھی یہ بات ایکسپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو کانفیڈنس لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلاس ہنس رہی ہے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے ٹاپک کے اوپر فوکس کریں، ٹیچر کے اوپر فوکس کریں. آپ مسٹیک کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے ان پریپیئرڈ پریزنٹیشن کے اندر. یہ نارمل بات ہوتی ہے مسٹیک کرنا. اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ، آپ کے ٹیچر پوچھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے ڈیفینیشن بتا دی ہے، وائٹ بورڈ پہ لکھ دی ہے، لیکن آپ کو اس کی ایگزامپل نہیں آتی، تو آپ سوری کر دیں. آپ کہیں سوری مجھے اس کی ایگزامپل نہیں آتی.
ٹیچر اس بات کا برا نہیں منائے گا. یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو نالج آپ کے پاس نہیں ہے آپ غلط بولنے کی بجائے اس کے لیے اس طرف سے معذرت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یو کین بی فنی, میک آئی کانٹیکٹ اینڈ ٹرائی ٹو انوالو ادر. جب آپ پریزنٹیشن دینے کے لیے جاتے ہیں تو اسمائل رکھیں اپنے چہرے کے اوپر اور کوشش کریں کہ کوئی جوک کریک کریں جس سے ماحول لینینٹ ہو جائے. اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہو یا درخت کی طرف دیکھ رہا ہو؟ نہیں, وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتا ہے. بے شک پریزنٹیشن انگلش کے اندر ہے یا اردو کے اندر ہے, آپ ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھیں اور جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے اینڈ تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے. آنکھوں میں دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گھس جائیں ان کی آنکھوں میں, بس آئی کانٹیکٹ 1-2 سیکنڈ کا مینٹین کریں تاکہ انہیں لگے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ دوسروں سے بات چیت, جو کلاس میں اسٹوڈنٹ انوالو ہیں ان سے سوال کر لیں, ان سے پوچھ لیں, ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کریں, ٹیچر کو انوالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک ہیلدی کنورسیشن میں کنورٹ ہو جائے. اس کے علاوہ اچھا سٹارٹ لیں, کانفیڈنس سے کھڑے ہوں. اگر نام آ بھی گیا ہے تو کانفیڈنس سے کھڑے ہوں. اگر دینی ہی ہے پریزنٹیشن تو اچھا اپنا ایک امپریشن دیں کانفیڈنس والا, اور اینڈنگ بھی اچھی کریں. بے شک آپ کو ٹیچر کو پتہ ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن نہیں آتی, اس نے آپ کو سرپرائز دیا ہے, وہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ رہا. تو کیا ایکسپیکٹیشن وہ آپ سے رکھ رہا ہے؟ ایک آپ کا پریویس نالج وہ جاننا چاہتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کا کانفیڈنس دیکھنا چاہتا ہے. اب میجر پریزنٹیشن کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں پاکستان میں دی جاتی ہیں. وہ ہوتی ہیں پریپیئرڈ اورل پریزنٹیشن. اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں. اورل پریزنٹیشن سے مراد ہے بول کے جو پریزنٹیشن دی جاتی ہے. سب سے پہلے سٹارٹ, پریزنٹیشن بنانا جو ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک آرٹ ہے. آپ جب پریزنٹیشن پریپیئر کر رہے ہوں, چاہے وہ وائٹ بورڈ پہ کر رہے ہیں یا وہ لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں, آپ کم سے کم 3 سے 4 سورس جو ہیں وہ اس سے انفارمیشن لیں. دیکھیں, بک سے استعمال کر سکتے ہیں, نوٹ سے استعمال کر سکتے ہیں, ٹیچر کا لیکچر استعمال کر سکتے ہیں, ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں, یوٹیوب سے لیکچر دیکھ سکتے ہیں, گوگل سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اتنے سارے سورسز ہیں. تب آپ ساروں پہ اسی ٹاپک کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ پریزنٹیشن اپنی چھوٹی سی بنائیں. چھوٹی سی مراد یہ ہے جتنے ٹائم کا آپ کو کہا گیا, 5 منٹ یا 15 منٹ, جتنی بھی آپ کو دی گئی ہے. اس کے بعد جب آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہوں تو اپنے ٹاپک کے نا پوائنٹس بنا لیں, بلٹس بنا لیں. پہلے کو پہلے پہ رکھیں, دوسرے کو دوسرے پہ, اور آخری کو آخری پہ. اس کو کہتے ہیں میپ بنانا. جب بھی کوئی آپ ٹاپک پریپیئر کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو ڈیفینیشن آتی ہے, پھر اس کی ایگزامپل آتی ہے, پھر ایکسپلینیشن آتی ہے. ایکسپلینیشن کے ساتھ لٹریری ریویو بھی آپ دے سکتے ہیں, یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں آپ نے بتانی ہیں اس کے بعد آپ اس کو کنکلوژن دیتے ہیں, اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. کوشچن آنسر کا سیشن اینڈ کے اندر ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ٹیچر سے بھی اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو میپ پریپیئر کریں اپنی پریزنٹیشن کا پوائنٹس بنا کے. اس کے بعد مڈل پورشن آتا ہے. پریزنٹیشن آپ پریپیئر کر چکے ہیں, بنا چکے ہیں, پاور پوائنٹ پہ یا وائٹ بورڈ پہ یا رجسٹر پہ آپ نے بنا لی ہے. اب مڈل پارٹ ہوتا ہے اس کو پریکٹس کرنا. آپ نے مرر کے سامنے کم سے کم 5 سے 6 دفعہ اپنی پریزنٹیشن دینی ہے اگر آپ نمبر لینا چاہتے ہیں. جو انگلش والے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے تو لازمی اپنی پریزنٹیشن انگلش میں دینی ہے, اور رائٹنگ بھی جو ہے بورڈ کے اوپر انہوں نے انگلش میں ہی لکھنا ہے. اردو کا استعمال مت کریں. اپنی پریزنٹیشن کا سٹارٹ جو ہے نا, انٹروڈکشن جو ہے وہ انگلش میں رکھیں. بے شک مڈل میں آپ اردو بولنے لگیں اور اینڈ میں آپ جس کا کنکلوژن ہے وہ بھی انگلش میں دے دیں, لیکن انٹروڈکشن تو لازمی انگلش میں ہونا چاہیے. انگلش یہ ڈیزرو کرتی ہے. اگر آپ انگلش میں پریزنٹیشن نہیں دیتے بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹ ہو کے, تو آپ مارکس لازمی لوز کریں گے. اس کے بعد کلیئر یور کانسیپٹ اینڈ کوشچنس بیفور دا پریزنٹیشن. جب آپ پریزنٹیشن دینے کے لیے جائیں تو آپ کو اس ٹاپک پہ اتنا عبور ہونا چاہیے کہ اس کا ہر کانسیپٹ آپ سے کلیئر ہونا چاہیے, اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے, اگر کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تو پریزنٹیشن سے پہلے ٹیچر سے ڈسکس کریں. پریزنٹیشن کے درمیان میں آپ نے نہیں کرنا, مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ مرر کے سامنے, تو اپنے آپ سے جو سوال پوچھ سکتے ہیں وہ پوچھیں. کیونکہ کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے. اگر آپ اس کو اوائڈ کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریپیئر کی ہوئی پریزنٹیشن میں بھی مارکس لوز ہوں گے. پریزنٹیشن کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اب آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. جب بھی آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں کلاس کے اندر, کسی بھی سیمینار کے اندر, کہیں بھی آپ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں, اپنی ڈریسنگ کو پراپر کریں. بہت ساری اسٹوڈنٹ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جب وائٹ بورڈ کے سامنے آتی ہیں, لیپ ٹاپ لے کے آتی ہیں, تو وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے میں 15 منٹ لگاتی ہیں, یا پھر پریزنٹیشن کے درمیان میں ان کا دوپٹہ بار بار سلپ ہو رہا ہوتا ہے سر سے یا ادھر سے. آپ پنز لگا کے آیا کریں. اس کے علاوہ جو لڑکے ہیں وہ بھی اپنی جو بھی ان کے لیسز ہیں, ان کی قمیص شلوار ہے, ان کا رومال ہے, وہ ہر چیز کو سیٹ کر کے آیا کریں. جب پریزنٹیشن آپ وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ گھڑی پہنیں, ٹوپی پہنیں. آپ اپنی چیزیں, اپنی ڈریسنگ پراپر طریقے سے سیٹ کر کے آئیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ اسٹیج پہ آتے ہیں آپ کے پاس اسمائل لازمی ہونی چاہیے. آپ شائع نہیں ہونے چاہیے. آپ آتے ہی اسمائل دیں, آئی کانٹیکٹ بنائیں. کس کے ساتھ؟
جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھیں اور جو ٹیچر ہے اس کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کلاس میں تو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیچر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, تو ٹیچر کہتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ مسنگ ہے, تو آپ نے ٹیچر کو بھی لازمی مخاطب کرنا ہے. پریزنٹیشن کے مارکس سب سے اچھے جب ملتے ہیں جب آپ سچویشن کو نارمل کر دیتے ہیں یا پھر فنی بنا دیتے ہیں. اگر آپ فنی انسان نہیں ہیں تو نارمل پریزنٹیشن بھی آپ کو پورے مارکس دے کے جاتی ہے, لیکن اگر آپ فنی ہیں, جو کریک کرتے ہیں, ڈیلی لائف سے ایگزامپل دیتے ہیں, کلاس فیلو کے نیمز لیتے ہیں, ٹیچر کا نیم لیتے ہیں, انگیج کرتے ہیں ان کو, تو وہ فنی ہو جاتی ہے. کانفیڈنس ہونا چاہیے لیکن اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. آپ جب مرر کے سامنے پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ایسی مسٹیکس ہیں جو آپ اسٹیج پہ آپ کو نہیں کرنی, اپنے ہاتھ کیسے نہیں ہلانے, اپنا چہرہ کیسے نہیں چینج کرنا. اس کے علاوہ کانفیڈنس اسٹوڈنٹ میں اچھی چیز ہے لیکن اوور کانفیڈنس اچھی چیز نہیں ہے. آپ دوسروں کو رسپیکٹ کریں, اسپیشلی ٹیچر کو. اگر ٹیچر آپ کو کوئی پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ آپ کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ خاموشی اختیار کریں. ٹیچر سے یا اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا پوائنٹ رکھیں لیکن اس پہ بہت زیادہ ایمفسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ رپیٹ اگر کرتے ہیں تو ٹیچر بھی انوائے ہو جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی انوائے ہو جاتا ہے. میک مسٹیکس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جاتے ہی غلطیاں کرنے لگ جائیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم انسان ہیں, نارمل ہیں. ٹیچرز بھی لیکچر ڈیلیور کرتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں, اس پہ فوکس نہ کریں اتنا, اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. شائع مت ہوں, یعنی کہ شرماتے اپنی پریزنٹیشن نہ دیں. جب آپ مرر کے سامنے 5 ٹائم رپیٹ کریں گے تو یہ جو آپ کی شائنس ہے نا, یہ دور ہو جائے گی. اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے لیے اپولوجائز کریں. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ, کوئی اسٹوڈنٹ ایسا سوال کرتا ہے جو آپ کو نہیں آتا, غلط بتانے سے بہتر ہے آپ کہیں سوری مجھے اس بارے میں نہیں پتہ. اس کے بعد آپ لازمی پاور پوائنٹ بنا کے جائیں یا وائٹ بورڈ کا استعمال کریں, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ پریزنٹیشن کے لیے بلائے گئے تو وائٹ بورڈ پہ 5 منٹ 10 منٹ آپ نے پہلے لکھا ہے, اس کے بعد آپ بولنا شروع ہوئے. آپ ایک ایک پوائنٹ لکھتے جائیں اور ایک ایک پوائنٹ ایکسپلین کرتے جائیں جیسے آپ کا ٹیچر لیکچر ایکسپلین کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریلیکس کریں, پورا ٹائم لیں. آتے ہی پٹاپٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے اپنے ٹاپک کو سٹارٹ سے لے کے جائیں اینڈ تک. جیسے آپ کا ٹیچر آپ کو ٹیچ کرتا ہے نا, آپ نے کلاس کو پریزنٹیشن ٹیچ کرنی ہوتی ہے. آپ میک شیور کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سب کو سمجھ آ رہی ہو. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے, کلاس کو سمجھ آ رہی ہے, ٹیچر کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کی پریزنٹیشن اچھی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹ اگر کوئی کویشچن کرتا ہے تو اس کو ویلکم کریں, ٹیچر کویشچن کرتا ہے تو اس کو ویلکم کریں, پاز لیں اور اس کا جواب دیں. کلاس کے ساتھ بات چیت کریں, ٹیچر کے ساتھ بات چیت کریں, نیچرل اور ہیلدی کنورسیشن ڈیولپ کریں تاکہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو. اور اپنا انداز ڈالیں پریزنٹیشن کے اندر, کائنڈنس شو کریں. جب آپ کائنڈنس شو کریں گے, ایک اچھے انسان شو کریں گے, تو لازمی آپ کے مارکس پورے آئیں گے. یہ پوائنٹس مد نظر رکھ کے آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ نیکسٹ پریزنٹیشن آپ کی کیسی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار این انٹرویو, اس کے اوپر ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہے, میں آپ کو یوٹیوب پہ دکھاتی ہوں, یہ میرا چینل ہے. جب آپ میرے چینل پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سرچ کرسر نظر آتا ہے, یہاں پہ آپ انٹرویو لکھیں گے اور آپ کے سامنے فوراً میری ویڈیو آ جائے گی. صرف انٹرویو کا ورڈ یہاں پہ لکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ فوراً انٹرویو کی ویڈیو آ گئی ہے. اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ انٹرویو کے لیے آپ کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں.